معتصم الہی ظہیر صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. حضرات گرامی قدر، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج آپ لوگوں کے سامنے جناب اساتذہ حضرت شیخ الحدیث ارشاد الحق عصری، آپ کی مسجد، آپ کی جامعہ، آپ کے مدرسے میں اظہار خیال کا موقع ملا ہے. ایسی درسگاہ، ایسا مدرسہ، ایسی جامعہ اور ایسے شیوخ الحدیث کہ جو سٹیج کی رونق بھی ہیں، ان کی موجودگی میں گفتگو کو کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مصداق ہے. بہرکیف رات کے اس پہر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس پر رونق تقریب کی انتظامیہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ یقیناً لائق تحسین ہیں، مبارکباد کے حقدار ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے محرم کے اس مہینے میں صحابہ کے جانثاروں کی یہ بزم سجائی ہے. ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، محرم کا یہ مہینہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کتاب اللہ اور آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ یکم محرم کو خلیفۃ المسلمین اور پہلی مرتبہ امیر المومنین کا لقب پانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت کو نوش کیا. اور اسی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دلائی. اور اسی 10 محرم والے دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، علی کا لہو، آمینہ کے لال کے خون، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بے دردی سے انتہائی ظلم کی داستان کو رقم کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے اس اسٹیج سے آپ کے سامنے اہل حدیث کے منہج کو، اہل حدیث کی سوچ کو، اہل حدیث کی دعوت کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے. ساتھیوں، آج خلافت راشدہ کانفرنس میں شرکت کرنے والوں، اہل حدیث کا نقطہ نظر اپنے اذہان میں بٹھا کے جانا ہے. اہل حدیث کا ایک ایک بچہ، اہل حدیث کی ایک ایک بیٹی، ہماری بہن
ہماری ماں، ہمارا بوڑھا، ہمارا نوجوان اس بات کا اعلان کرنے والا ہے کہ آقا کائنات آپ کا ایک ایک صحابی جنت کا حقدار ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے لے کر آمنہ کے لال کے آخری صحابی تک ہر شخص آقا کی حدیث کے مطابق جنت میں جانے والا ہے، اور جو کوئی اس بات میں اپنے دل میں شک کو رکھتا ہے اس کے ہم ایمان کو مکمل نہیں سمجھتے، کامل نہیں سمجھتے۔ اور ساتھیوں، جہاں پر ہم اس عقیدے کا اعلان کرنے والے اسی طرح محرم کے ہی اس مقدس مہینے میں ہمارے کچھ یار دوست اس بات کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اصحاب رسول ان کی شان میں تنقیص کو کیا جائے، آپ کی شان میں اہانت کو کیا جائے، ابو بکر کو برا بھلا کہا جائے، عمر فاروق پر تبرع کو کیا جائے، ذی النورین پر، حسن و حسین پر، معاویہ پر، طلحہ پر، زبیر پر، مغیرہ بن شعبہ پر، آپ پر گندگی کو اچھالا جائے۔ مگر آج ہم اس بازار میں اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے، کائنات کے باسیوں سن لو، بٹالوی کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، احمد شہید کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، احسان الہی ظہیر کے جسمانی فرزند اور روحانی بیٹے ابھی زندہ ہیں۔ ہمارے جیتے جی کسی میں اس قدر جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمارے جیتے جی اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان اسلاف کی روایات کے امین ہیں کہ جنہوں نے دفاع صحابہ کے نعرے کو خالی نعرے تلک محدود نہیں رکھا، اپنی تحریر تک محدود نہیں رکھا، اپنی تصانیف تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عملی طور پر اس بات کا ثبوت دے دیا جس گھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے انہی اپنے اسلاف کی روایات کو اسی ولولے کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ، اسی تنتنے کے ساتھ، اسی ہمہمے کے ساتھ، اسی زمزمے کے ساتھ، اسی جرت کے ساتھ، اسی بہادری کے ساتھ اس پیغام کو لے کر آپ کے سامنے آئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا جب تک ایک بچہ بھی زندہ ہے، پاکستان کی فضاؤں میں ابو بکر کی صداقت کے نعرے کو بلند کیا جائے گا، عمر کی عدالت کا تذکرہ کیا جائے گا، ذی النورین کی صحابت کو بیان کیا جائے گا، علی کی شجاعت کو بیان کیا جائے گا، اور شان کریمین حسن و حسین آپ کی شان کو بیان کیا جائے گا، معاویہ کے تدبر کو بیان کیا جائے گا۔ اور منگمبری بازار میں آنے والوں، کیا آپ اصحاب رسول کے دفاع کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کیا مذاق ہے کہ حب اہل بیت کی آڑ میں
اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو کرتے ہو، بکواس کو کرتے ہو، اس ابو بکر پر تبرع کو کیا جاتا کہ جس کے بارے میں آقا کائنات کا ارشاد عالی ہے، میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ ہی کے ذمے ہے، اور تم اس ابو بکر کی شان میں بکواس کو کرتے ہو، اور جس کے تذکرے کو اللہ رب العزت نے قرآنی آیات بنا کے لازم کر دیا، اور تم اس کے بعد پھر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر، وہ عمر کہ جس کے بارے میں آپ کا ارشاد عالی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، وہ عمر کہ جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرما دیا عمر وہ شخص ہے جس کو دیکھ کر شیطان اپنے رستے کو بدل لیتا، وہ عمر کہ جس کی زبان پر، جس کے دل پر اللہ رب العزت نے حق کو رکھ دیا۔ اور آپ کے سامنے میرے بھائی قاری حنیف ربانی اس بات کو رکھ رہے، وہ عمر کہ جو اس کے دل میں خیال آتا اللہ آسمان سے آیات کا نزول فرما دیتے ہیں۔ بدر کے موقع پر جب 70 لوگ مخالفین کے مارے گئے، 70 ہی کے قریب کفار کو قیدی بنایا گیا، آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورے کو کیا، حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا، کہا ابو بکر آپ کی کیا رائے ہے ان قیدیوں کے ساتھ کس قسم کے سلوک کو برتا جائے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میری دانست میں، میرے خیال میں ان سے اچھی طرح ٹیکس کو لے کے، فدیہ لے کے ان کو رہا کیا جائے، ان کی رہائی کے بدلے جو پیسہ ہمیں ملے گا اس سے ہم اپنے اگلے غزوات کی تیاری میں صرف کریں گے، اسلام مضبوط ہوگا۔ حضرت عمر پاس موجود ہے، کہا آقا کائنات بڑے ادب سے، بڑے احترام سے میں حضرت ابو بکر کی بات کا قائل نہیں ہوں، میرا یہ نقطہ نظر ہے ہر وہ صحابی جس کا عزیز گرفتار ہے اس کو اس کے حوالے کیا جائے، وہ اس کی گردن کو تن سے جدا کرے، جس سے اسلام کی ہیبت، جس سے اسلام کا روپ بیٹھے، دبدبا پیدا ہو، کفار دہشت زدہ ہو جائے۔ آپ نے ابو بکر کی رائے کو بھی سنا، حضرت عمر کی رائے کو بھی سنا، مگر آپ نے فیصلہ کیا ابو بکر کی رائے بہتر محسوس ہوتی ہے، ابو بکر کی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے، کیوں نہ ان کو رہا کیا جائے، اس کے بدلے جو پیسہ آئے اس کو ہم مستقبل میں استعمال کریں۔ اگلا دن آیا، حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں میں اس بزم میں پہنچا جہاں آقا کائنات موجود تھے، جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے پوچھا آقا کیا ماجرا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا عمر کل تو نے جس رائے کا اظہار کیا اللہ نے آسمان سے قرآنی آیات کو نازل کر دیا کہ اے نبی تجھے ہرگز زیب نہیں دیتا کہ تو کفار کو اس طرح سے رائت بدلے، بلکہ ان کی گردنوں کو تن سے اتارا جانا چاہیے۔ ساتھیوں میں اس عمر کی بات کر رہا، ان کی شان میں اسی مقدس مہینے میں تنقید کی جاتی، آپ کی اہانت کی جاتی، اس کو آج کے ہم نے اس دور میں اپنا وتیرہ بنا لیا، فیشن بنا لیا، اور وہ اصحاب، وہ جلیل القدر اصحاب کہ جنہیں آپ نے ایک ہی بزم میں 8 مرتبہ
کے اوپر تبرع کو کیا جاتا. اور میں کہا کرتا ہوں مجھے اس موقع پر بابا شہید کے الفاظ یاد آ گئے. لوگوں فضائل صحابہ کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے بابا شہید نے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دیا اور لوگوں سن لو نصیب اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا. کوئی اس کے نصیبے میں چھری اور چاقو آیا، کسی کے نصیبے میں ڈھولک آئی، کسی کے نصیبے میں بھنگڑا آیا، کسی کے نصیبے میں رقص آیا، کسی کے نصیبے میں تبرع آیا، کسی کے نصیبے میں گالم گلوچ آیا، کسی کے نصیبے میں بکواس آئی. ہم وہ خوش نصیب ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی آئے گا ابو بکر کو گالیاں دیتا ہوا آئے گا، عمر پر تبرع کرتا ہوا آئے گا، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، ہم آئیں گے یا رب کا قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے یا کالی کملی والے کا فرمان پڑھتے ہوئے آئیں گے. اللہ کی قسم ہے ساتھیوں، ہم آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے. یہ وہ جلیل القدر اصحاب، یہ جو خلافت راشدہ کانفرنس کے عنوان سے آج ہم آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھ رہے، اور خصوصی طور پر یہ جو خلیفۃ المسلمین تھے، یہ ساری زندگی آقا کائنات کی حدیث کو، آپ کے فرامین کو، آپ کے پیغام کو ہم تک پہنچاتے رہے. اللہ کی قسم ہے یہ جلیل القدر اصحاب دنیا میں نہ ہوتے، آج ہم کسی بت قدے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے. اور بابا شہید کے ہی الفاظ میں یہ جتنے اصحاب ہیں یہ پھولوں کا وہ گلدستہ ہے کہ گلدستے سے ایک پھول کو بھی اگر نکال دیا جائے تو پورا گلدستہ مرجھا جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم یہاں پر اس پیغام کو دینے کے لیے آئے کہ حب اہل بیت کی آڑ میں یہ علی بھی ہمارے ہیں، امام حسن بھی ہمارے ہیں، امام حسین بھی ہمارے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. تم نے یہ کیا مذاق بنایا؟ یہ ماضی قریب میں آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، جہلم کے ایک مراسی نے، جہلم کے ایک چوڑے نے کس طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں تنقیص کو کرنا شروع کیا. ہم نے اس بات کو چوکوں میں، چرستوں میں، اپنے ممبروں محرابوں سے احکام بالا کو یہ پیغام دیا کہ یہ جہلم کا لعین، یہ جہلم کا چوڑا، یہ جہلم کا مراسی، بکواسیات کو کرنے والا، اصحاب رسول کی شان میں تبرع کو کرنے والا، اور وہ معاویہ جس کو نواسہ رسول حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس کی امارت کے اوپر اس کی بیعت کو کیا، ہم آپ سے سوال کو پوچھنے کے لیے آئے. آپ کے نزدیک آپ کے تو سارے امام معصوم عن الخطا ہیں، وہ کون سی ایسی بات ہے جس کوئی امام حسن کو سمجھ نہیں آئی، امام حسین کو نہیں آئی، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد تمہیں سمجھ آئی ہو؟ تم بکواسیات کو کرنے والے، ہم نے آپ کے خلاف قانونی کارروائی کو حرکت میں لے کے آئے. مرزا کے خلاف FIR کو کٹوایا گیا، مگر ہم اس بات کو آپ کے توسط سے احکام بالا کو پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ ان کے کانوں پر جو تلک نہیں رینگی. قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ ہم پاکستان کے آئین کو ماننے والے، پاکستان کے قانون کو جاننے والے، ہم اپنا آئینی حق رکھتے ہیں
کہ وہ شخص جو کسی بھی صحابی کے خلاف اس کی شان میں تنقید کو کرتا ہے، اس کے خلاف فوراً سے پہلے قانونی کارروائی ہونی چاہیے، مگر عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود، ایف آئی آر کے کاٹے جانے کے باوجود قانون حرکت میں نہیں آتا۔ یہ کیسا ملک ہے جس میں قانون موجود ہے، جج کی اہانت ہو قانون حرکت میں آتا ہے، کسی وزیر کی اہانت ہو قانون حرکت میں آتا ہے، کسی بڑے وزیر اعظم کی توہین کی جائے قانون حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ہم یہاں پر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ایک پارلیمنٹ کی بات نہیں، ایک جج کی بات نہیں، ایک وزیر کی بات نہیں، ایک وزیر اعظم کی بات نہیں، پوری دنیا کے وزرائے اعظم اکٹھے ہو جائیں، اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ کیسا مذاق ہے، یہ کیسا قانون ہے کہ جب اصحاب رسول کی اہانت ہوتی ہے آپ کا قانون حرکت میں نہیں آتا۔ اور جانتے ہو میں کس امیر معاویہ کی بات کر رہا؟ میں اس امیر معاویہ کی بات کر رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سحری کا وقت ہے، آقا کائنات آپ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا لوگوں سحری کے کھانے کی طرف آؤ، برکت کی طرف آؤ، اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا کرنا، معاویہ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، وہ جب بھی کلام کرتا ہے رضائے خدا بندی سے کلام کرتا ہے۔ آقا کائنات حضرت امیر معاویہ کے لیے جنت کی دعا کر رہے، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ تو بکواس کو کرنے والا اور تانے کے طور پر طنزیہ انداز میں اس بات کو کہتا ہے، یہ جو ماموں کے ماننے والے، یہ جو ماموں کے جاننے والے، جانتے ہو امیر معاویہ کو ہمارا ماموں کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی سگی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مومنوں کی ماؤں میں سے ایک، یہ طنز کرتا، یہ تانے دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جو ماموں کے بھانجے ہیں، یہ اس کا دفاع کرنے والے، اگر اس دور میں میں زندہ ہوتا، آج تو میں ان کی شان میں تنقید کو کر رہا، اگر میں اس دور میں زندہ ہوتا میں ان جلیل القدر اصحاب ان کی گردنوں پہ تلوار کو رکھ لیتا۔ ساتھیوں، ایسے شخص، ایسے لوگ ہمارے ملک میں کھلم کھلا پھرتے ہیں۔ ہم امن کے دائی، ہم یہاں پر فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے نہیں آئے، ہم محبتوں کو تقسیم کرنے والے، ہم محبتوں کو بانٹنے والے، ہم بقائے باہمی کا درس دینے والے، ہم فرقہ واریت کے خلاف آواز اٹھانے والے۔ مگر سنو، اگر گالی دینی ہے ہمیں دے دو، ہماری ماں کو گالی دو، ہمارے باپوں کو گالی دو، ہمارے بڑوں کو گالی دو، مگر اللہ کی قسم ہے ہمارے جیتے جی کوئی ایک بیٹا بھی گوارا نہیں کر سکتا ہمارے جیتے جی کسی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑی صحابی کی شان میں تنقید کو کیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کی وساطت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کا امن ہرگز قبول نہیں ہے جو صحابہ کی شان پر کمپرومائز کرتا ہو۔ ہم ایسی امن کمیٹیوں کو، ہم ایسی امن کی کوششوں کو، ہم ایسے امن کے چاہنے والوں کو، ان کی ساری کوششوں کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں۔ امن اس وقت تلک نہیں آ سکتا جب تلک وطن عزیز میں اس بات کا اعلان نہیں ہو جاتا، اس نعرے کو لگا نہیں دیا جاتا، آقا کائنات کا ایک ایک صحابی جنتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے کہو کہ آقا کا ایک ایک صحابی۔ اور سنو، میں آپ کو زیادہ ابتلا اور امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، آخر میں ایک مرتبہ پھر تجدید عدم کے لیے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک
اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، وطن میں صدیق کی صداقت کو بیان کرتے رہیں گے، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، ذوالنورین کی صحابت کو بیان کرتے رہیں گے، علی کی شجاعت کا تذکرہ ہوتا رہے گا، امام حسن امام حسین آپ کی شیان بیان کرتے رہیں گے، معاویہ کا تدبر کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بابا شہید کے الفاظ میں ہمیں ان ماؤں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا وطن عزیز میں ملکی استحکام کے لیے، توہین رسالت کے لیے، توہین قرآن کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے، مگر ان کو جھکانا نہیں ہے۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک جسم میں جان باقی ہے، جب تک جسم میں لہو دوڑ رہا ہے، اس وقت تک انشاءاللہ دفاع صحابہ کی جنگ لڑتے رہیں گے، اور کسی قسم کا کمپرومائز حب اہل بیت کی آڑ میں جو بغض صحابہ کیا جاتا ہے وہ ہرگز ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔